بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بمعنى في يوم الجمعة فاسعوا فامضوا إلى ذكر الله أي الصلاة وذروا البيع أي اتركوا عبده ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير فافعلوه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أمر إباحة وابتغوا أي اطلبوا الرزق من فضل الله واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. اچھا جناب، شاباش، جزاک اللہ خیر. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، ما قبل میں یہود کی مذمت تھی. ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. اور یہاں یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ. ایک تعلق ما قبل سے یہ ہے کہ یہود نے کہا ہم یوم السبت کی تعظیم کرتے ہیں، تم نہیں کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان یوم الجمعہ کی تعظیم کرتے ہیں، یوم السبت کی تعظیم کی ضرورت ان کو نہیں ہے. دوسرا ما قبل سے تعلق یہ ہے کہ الیہود یفرون من الموت والمؤمنون یفرون الی ذکر اللہ تعالی اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جائے، للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، من یوم الجمعۃ یعنی فی یوم الجمعۃ. لام قرب پر دال ہے، لام قریب ہونے پر دلالت کرتا ہے. جب اذان اور صلاۃ ہو تو اذان اور صلاۃ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یہ بہتر ہے. من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن میں، اور من بمعنی فی ہے. جیسے ارونی ماذا خلقوا من الارض، ارونی ماذا خلقوا فی الارض. اور من یوم الجمعۃ میں اصل میں من ابتدا کے لیے ہے، جمعے کے لیے ابتدا سے تیاری کرنی چاہیے. جس کو یوم العروبہ کہتے تھے پہلے زمانے میں، جاہلیت میں. پھر یوم الجمعہ ہو گیا، اس لیے کہ یجتمع فیہ الناس، یا جمع فیہ خلق آدم علیہ السلام، یا اس میں قیامت قائم ہوگی، حشر اور قیامت اس میں قائم ہوگی اور لوگوں کو جمع کیا جائے گا. یا کعب بن لؤی لوگوں کو جمعے کے دن جمع کرتے تھے اور کچھ عبادت ہوتی تھی، اس لیے یوم الجمعہ ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ، فامضوا الی ذکر اللہ. یعنی اگر کوئی کہے کہ دوڑنا تو منع ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، یعنی خلاف اولا ہے. حدیث میں آتا ہے تم نماز کے لیے آؤ تو آرام سے آؤ، فمشوا وانتم فمشوا، تم آؤ، ولا تأتوها وانتم تسعون، دوڑ کر مت آؤ. جو تم کو ملی فبہا، جو تم کو نہیں ملی بعد میں ادا کر لو، بعد میں قضا کر لو. تو فسعوا، مصنف فرماتے فامضوا الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو یعنی چلو. تو دوڑنا بھی اس لیے مذکور ہوا تاکہ یہ بھی دلالت کرے تیاری پر، اس لیے کہ دوڑنا تیاری کے لیے مستلزم ہے کہ میں تیار ہوں.
دوڑنا عجلت کے لیے اور محبت کے لیے مستلزم ہے. جس کام کی طرف آدمی دوڑتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، تو اس لیے فسعوا کا ذکر آیا کہ جمعے کے اتیان اور آنے کے لیے تم محبت کرو، کے ساتھ محبت کرو. اور ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے. ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے. معلوم ہوا کہ خطبہ ذکر بھی ہے، تذکیر بھی ہے. تو تذکیر کا تقاضا یہ ہے کہ ملکی زبان میں ہو، لیکن یہ تذکیر نہیں، صرف ذکر. تذکیر نہیں، اس کے ساتھ ذکر بھی ہے. اور ذکر ویسے ہونا چاہیے جیسے منقول ہے، اور منقول عربی زبان میں ہے. اور صاحبین کی نزدیک اور شوافی کی نزدیک خطبے میں الحمدللہ ہونا چاہیے، صلاۃ سلام ہونا چاہیے، تذکیر ہونی چاہیے، وعظ و نصیحت ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے. اور احناف کی نزدیک مختصر ذکر بھی کافی ہے. امام ابو حنیفہ کی نزدیک مختصر ذکر کافی ہے. کہتے ہیں حضرت عثمان نے ایک کلمہ پڑھا اور بیٹھ گئے، ولم یثبت. کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت نہیں ملا محدثین کو کہ ایک کلمہ پڑھا اور بیٹھ گئے. اور پھر کیا کرو؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور چھوڑ دو بیع کو. اس سے پتہ چلا کہ جمعہ شہر میں ہوگا جہاں بیع و شراء ہوگی، اور باہر سے دیہات کے لوگ بھی آئے ہوں گے. تو بیع کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کی نفق، اس کا فائدہ قلیل ہے. اور مطلوب مقصود یہ ہے کہ وَذَرُوا مَا يُغَفِّلُ عن الذکر، جو بھی خطبے سے غافل کرے اس کو چھوڑ دو. لیکن بیع کا ذکر اس لیے ہوا کہ دیہات کے لوگ جب آتے تھے تو کثرت بیع ہوتی تھی، بازار میں چیزیں خریدتی تھی، تو اس لیے بیع کا ذکر ہوا. اترکو عقدہ، اس کے عقد کو چھوڑ دو، عقد بیع کو. اور بیع منعقد ہے عند الاحناف. امام شافی کی نزدیک بیع نہیں ہوتی، بیع نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ذالکم السعی الی ذکر اللہ خیر لکم، یہ آپ کے لیے بہتر ہے مشغول ہو رہنے سے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ خیر ہے، فافعلوہ، پس یہ خیر کا کام کر لو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پس جب نماز ادا کر لی جائے. قضا بمعنی ادا. اس سے فقہا استدلال کرتے ہیں کہ اگر کسی نے قضا کی نیت کی اور وقت تھا، یا ادا کی نیت کی اور وقت گزر چکا تھا، تو کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ بمعنی ادیت، ذکر قضا مراد ادا، ذکر ادا مراد قضا، یہ چل سکتا ہے. تو پھر کیا کرو؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے تو تجارت الآخرت کے بعد تجارت الدنیا کر لو. پہلے تو تجارت الآخرت چل رہی تھی، اب تجارت الدنیا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پس زمین میں پھیل جاؤ. اور یہ امر اباحت کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ پھیلنا زمین میں اور تجارت کرنا لازم ہے. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے فضل کو. اللہ کا فضل رزق ہے. اور کہتے ہیں کہ طلب العلم یہ بھی ہے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وہ بھی رزق روحانی ہے. رزق جسمانی طلب کرو، رزق روحانی طلب کرو جو علم ہے. اور زیارت الوالدین کر لو، عیادت المریض کرو، یہ سب اللہ کا فضل ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا،
اور تم صرف صلاۃ پر اکتفا مت کرو بلکہ وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ. اور دوسرا وذکروا اللہ کثیرا، عصر کی نماز پڑھو. اچھا، محمد بھائی قاضی کے صاحبزادے حبیب الرحمان کا عقد نکاح بروز اتوار 10 بجے دارالعلوم زکریا کی مسجد میں بعد ظہر شان الاسلام. اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ، عصر کی نماز پڑھو. یا وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا شکر ادا کرو بہت زیادہ کہ اللہ نے توفیق دی جمع پڑھنے کی. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تفوزون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دیتے تھے. فقدمت عیر، پس قافلہ آیا، جو قافلہ طعام لایا. وضرب لقدومہ الطبل، اور اس کے آنے کی وجہ سے طبلہ بجایا گیا، ڈھول بجایا گیا عادت کے موافق. دحیۃ الکلبی ان کی افقی امیر تھے. تو لوگ نکلے مسجد سے بغیر 12 آدمیوں کے. تو یہ آیت نازل ہوئی. یہ میں نے پہلے امام شافعی کا مذہب بیان کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک لا ينعقد البيع، اور امام شافعی امام ابو حنیفہ کے نزدیک ينعقد البيع، بیع منعقد ہے بعد اذان الجمعہ، بعد اذان الاول یا اذان جمعہ. بہرحال 12 آدمی صرف رہ گئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوگی. اور اگر کوئی اشکال کرے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، تو یہ کیسے عاشق تھے کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا وہ چلے گئے، وہ خطبے کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا اور چلے گئے. اس کا جواب 2 مقدمات پر موقوف ہے. ایک مقدمہ یہ ہے کہ لم ینزل حتی الآن نہی، ابھی تک ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی کہ تم خطبے میں جاؤ یا مت جاؤ. تو یہ قبل الممانعت گئے ہیں، بعد الممانعت نہیں گئے. دوسرا مقدمہ یہ سمجھ لیں کہ اس زمانے میں ابو داود کی روایت ہے کہ خطبہ بعد میں تھا اور نماز پہلی تھی، تو ان کے اجتہاد نے یہ کہا کہ اصل کام نماز ہے، نماز ہو چکی ہے، اور اب خطبہ ہے. خطبے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ ہے، اور اس میں کفایت چل سکتی ہے کہ کچھ سن لے اور باقی کو بتا دے، یا دوسرے موقع پر ہم پوچھ سکتے ہیں. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرح ہے، تو اس لیے اجتہاداً چلے گئے. تو اس کی وجہ سے ان کا جانا ہلکا ہو گیا. ایک ممانعت نہیں آئی تھی، ایک نماز ہو چکی تھی. پھر اس واقعے کے بعد نماز کو بعد میں کر دیا گیا اور خطبہ پہلے کر دیا گیا. غیر 12 رجل فنزل وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا، جب تجارت کو دیکھتے ہیں، او لہون یا لہو کو. لہو کا مطلب جو آدمی کو غافل کرے عبادت سے، لعب بے فائدہ، اور لہو جس میں مزہ ہو اور آدمی کو غافل کرے. اور لہو لعب کی فروقات میں بار بار بتا چکا ہوں. انفضوا الیہا، اس کی طرف بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، یعنی تجارت کی طرف، کیونکہ یہی ان کا مطلوب ہے. دون اللہو، لہو تو مطلوب نہیں ہے ڈھول بجانا. وترکو کا قائمہ، اور آپ کو خطبے میں کھڑے کھڑے چھوڑتے ہیں. معلوم ہوا خطبہ قائمن ہونا چاہیے اور 2 خطبے ہونی چاہیے. اور جمعے میں
احناف کی نزدیک ضروری ہے کہ شہر یا بڑے قصبے میں ہو. لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع اور او فی قریۃ کبیرۃ بھی بعض روایات میں ہے. آپ کہہ دیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب ہے بہتر ہے مسلمانوں کے لیے من اللہو طبلہ بجانے سے. یہ جو لہو اس لیے کہ لہو دنیا کی چیز ہے. ومن التجارت اور تجارت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر الرازقین ہے بہترین رزق دینے والے ہیں. اشکال کا جواب دیتے ہیں کہ خیر الرازقین کا مطلب یہ ہے کہ دوسری بھی رازق ہے. کہتے ہیں ہاں اس معنی میں کہ دوسرے رازق ہے رزق لانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ رازق ہے خالق رزق ہے رزق کو پیدا کرتا ہے اور دوسرے رازق ہے رزق لا کر کھلاتے ہیں. کہتے ہیں کل انسان یرزق عائلتہ ہر ایک آدمی رزق کھلاتا ہے اور دیتا ہے اپنے فیملی کو. یعنی کیا مطلب اے مر رزق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے رزق سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق پیدا کیا ہے اس کو پہنچانا انسان کا کام ہے. اس لیے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها پر جو اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے رزق ہے تو پھر لوگ کیوں مرتے ہیں قحط سالی سے. تو اس کی 3-4 جوابات ہیں. ان میں سے اچھا جواب یہ ہے جو تفسیر منار میں ہے. تفسیر منار میں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق پیدا کیا ہے. کبھی کسی جگہ زیادہ دوسری جگہ کم اور دوسری جگہ زیادہ تو پہلی جگہ کم. لیکن رزق کا پہنچانا انسان کا کام ہے. اب اگر نہیں پہنچاتا تو یہ انسانوں کا قصور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رزق پیدا کیا ہے. ایک جگہ بارش کم ہوئی تو دوسری جگہ زیادہ ہوئی. ایک جگہ مصیبت آئی فصل پر تو دوسری جگہ نہیں آئی. قل ما عند اللہ خیر. یہ ہو گیا سورہ منافقین. ترتیب قرآنی میں 63 ہے. ترتیب نزولی میں 104 ہے. بعد الحج وقبل المجادلہ لکھا ہے. اور ما قبل کے ساتھ ربط. ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی جھوٹ کو بیان کیا تھا کہ یہود جھوٹے ہیں. اولیاء اللہ اولیاء اللہ من دون الناس کہتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں اور دل میں نہیں. اور اس صورت میں آنے والی صورت میں الرد علی کذب المنافقین. منافقین جھوٹ بولتے ہیں. وہاں یہود جھوٹ بولتے ہیں. یہاں منافقین ان المنافقین لکاذبون. نمبر 2 وہاں زجر الیہود یہاں زجر المنافقین. زجر ڈانٹنا. نمبر 3 ما قبل میں بتایا تھا کہ تجارت سبب غفلت ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور آنے والی صورت میں مال اور اولاد ذکر سے غافل کرتے ہیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. نمبر 4 ما قبل صورت میں صداقت الرسول کا ذکر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ذکر تھا اور اوصاف کا ذکر تھا. بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اور آنے والی صورت میں ذکر ہے من یقر بالرسالۃ کاذبا جو رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور جھوٹے ہیں. تو ما قبل میں صداقت رسول اور یہاں وہ لوگ جو صداقت رسول کو نہیں مانتے اور جھوٹا اقرار کرتے ہیں. نمبر 5 فیہ ذکر المنافقین بعد المخلصین. ما قبل میں صحابہ کرام کا ذکر تھا جو مخلصین تھے. کہاں ذکر تھا؟ فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم اور لما یلحقوا بہم. اور یہ سب صحابہ وآخرین منہم یہ سب صحابہ کی تعریف تابعین کی تعریف تھی. اور آنے والی صورت میں منافقین کا ذکر ہے بعد المخلصین. نمبر 6 ما قبل صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کہ دیکھو جو لوگ ان کو چھوڑ کر گئے تو ان پر وعید نازل ہوئی.
اور یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ ترک تعظیم ہی علامت المنافقین، حضور کی تعظیم نہ کرنا منافقین کی علامت ہے. اور صحابہ کرام گئے تھے لیکن وہ اس وقت ان کو حکم نہیں ملا تھا، حکم کی نزول سے پہلے گئے تھے. اذا جاءک بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آپ کے پاس منافقین آئے، کہتے ہیں اپنی زبان سے علی خلاف ما فی قلوبہم، اپنے دلوں کے برخلاف. کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ. نشہد کے بعد ان آنا چاہیے مفعول بہ میں، لیکن ان اس لیے آیا کہ لام ہے. جب لام خبر میں آ جائے تو پھر ان آتی ہے. چون درآمد در خبر او لام نیز دائمن مکسور خوانی اے عزیز. جب ان کی خبر میں لام آ جائے تو اے عزیز ہمیشہ مکسور پڑھو. ان را در چار جا مکسور خوان بعد قولو ابتدا و بعد قولو قسمدان. ان کو چار جگہ میں مکسور پڑھو، ابتدا میں، قول کے بعد، قسم کے بعد. اور چون درآمد در خبر او لام نیز دائمن مکسور خوانی اے عزیز. جب اس کی خبر میں لام آ جائے تو ہمیشہ مکسور. انک لرسول اللہ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رسول ہے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں یعنی جانتے ہیں. ان المنافقین لکاذبون، منافق کاذب ہے. اس پر اشکال ہے کہ کذب تو اس کو کہتے ہیں کہ خبر واقعہ کے موافق نہ ہو، اور جب وہ کہتے ہیں انک لرسول اللہ، یہ تو واقعہ کے موافق ہے، تو اس کو کذب کیسے کہا؟ ہاں یہ نظام کی دلیل ہے، نظام میں معتزلی جو کہتے ہیں کہ صدق کہتے ہیں کہ خبر اعتقاد کے ساتھ موافق ہو، اور کذب اس کو کہتے ہیں کہ خبر اعتقاد کے ساتھ موافق نہ ہو. تو یہ انک لرسول واقعی کے ساتھ موافق ہے لیکن ان کے عقیدے کے خلاف ہے. تو معانی کی کتابوں میں اس کے بہت سے جوابات دیتے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ ان المنافقین لکاذبون فی تسمیت قولہم شہادتاً، جب وہ اپنے نام، اپنے اس قول کا نام واللہ یعلم انک لرسول، اس کا نام شہادت رکھتے ہیں تو شہادت کے نام رکھنے میں جھوٹے ہیں. یہ شہادت نہیں ہے، اس لیے کہ شہادت سمیم القلب سے ہوتی ہے، اور یہ سمیم القلب سے نہیں ہے بلکہ یہ تو اوپر سے ہے. تو اس کو شہادت کہنا یہ واقعہ کے ساتھ موافق نہیں ہے، یہ شہادت نہیں ہے، اور وہ کہتے شہادت ہے. دوسرا یہ ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں یعنی فی دعوی موافقت لسانہم بالقلب، اس دعوے میں کہ ہماری زبان ہمارے دل کے موافق ہے، اس میں جھوٹے ہیں. یعنی حقیقت میں ان کی زبان ان کی قلب کے موافق نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں موافق ہے. اور تیسرا یہ ان المنافقین لکاذبون، تو کاذبون کا مطلب یہ ہے کہ واللہ، یہ جھوٹے ہیں کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، یہ واقعہ کے ساتھ موافق نہیں ہے فی زعمہم. بات سمجھ گئے؟ ھذا لا یوافق الواقع فی ظنہم، ان کے خیال میں، ہماری نزدیک تو ہے. اور چوتھا جواب یہ دیا ہے ان المنافقین لکاذبون، کہ اصل میں منافقین نے کہا تھا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ کہا تھا، اور پھر بعد میں انکار کیا کہ ہم نے تو نہیں کہا. تو منافق جھوٹے ہیں، جو بات کہی ہے وہ کہتے ہم نے نہیں کہی، تو ان کا قول کہ نہیں کہی یہ موافق واقعہ نہیں ہے کیونکہ کہی ہے. یہ چار جوابات دی. یہ چوتھا جواب علامہ تفتزانی نے مطول میں دیا ہے. تلخیص کے دو شرح ہیں، مختصر المانی اور مطول. مطول میں یہ جواب دیا ہے اور اس پر فخر کیا ہے کہ یہ زبردست اچھا جواب ہے. لکاذبون فیما اضمروہ، جس کو وہ چھپاتے ہیں، مخالفا لما قالو، یعنی اس کا جو انہوں نے چھپایا ہے بالقلب، مخالفا لما قالو باللسان، تو یعنی
لکاذبون کا مطلب یہ ہے کہ فی دعوی موافقت لسانہم بالقلب، اس میں جھوٹے ہیں. تو مصنف نے وہی دوسرے جواب کو لے لیا. اتخذوا ایمانہم جنتن، یہ منافقین اتخذوا انہوں نے بنایا ہے ایمانہم اپنی قسموں کو، جنتن ڈھال، یعنی اپنی قسم کی وجہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. قسم کھاتے ہیں واللہ باللہ ہم نے تو یہ کیا یہ نہیں کیا، بچ جاتے ہیں. سترتن، اور اس کو پردہ بنایا ہے بچاؤ، عن اموالہم مال اور خون، اپنے مال کو بچاتے ہیں جھوٹی قسموں کی وجہ سے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اپنے خون کو. فصدوا عن سبیل اللہ، پس منع کرتے ہیں لوگوں کو بہا ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے سے. منعو یا روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو چپ کے. یا فصدوا، پس وہ اعراض کرتے ہیں محروم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے. صد اعرض صد منع دونوں معنی آتے ہیں، بار بار گزرا ہے. عن الجہاد، یعنی اللہ کے راستے سے جہاد سے روکتے ہیں، یا دخول فی الاسلام سے لوگوں کو روکتے ہیں چپ کے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ لوگ بہت برا عمل کرتے ہیں، ان کا عمل جو نفاق کا عمل ہے بہت برا ہے. ذالک، یہ یعنی سوء عملہم ان کا برا عمل، یا ذالک یہ ان کا نفاق، یا ذالک اتخاذ ایمانہم جنتن اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہے. تو یہ ذالک جو بھی ہو جس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے، ذالک الکذب، ذالک النفاق، ذالک اتخاذ الایمان جنتن بانہم آمنوا، اس وجہ سے ہے آمنوا ثم کفروا کہ انہوں نے ایمان لایا پھر کفر کیا. کیا مطلب آمنوا ثم کفروا؟ ایک معنی یہ ہے کہ آمنوا باللسان ثم کفروا بالقلب، یہ مصنف نے بیان کیا. اور یا آمنوا مرتن ثم کفروا مرتن اخرى، کبھی ایمان لاتے ہیں کبھی کفر کرتے ہیں. یعنی آمنوا عند المؤمنین ثم کفروا عند اصحابہم وخلانہم، یا آمنوا ثم کفروا اس کا مطلب یہ ہے بار بار کفر کرتے ہیں بار بار ایمان لاتے ہیں. مسجد میں مؤمن اور باہر آتے ہیں اپنے گھروں میں تو کافر. استمروا علی کفرہم بہ، وہ ہمیشہ دوام کرتے ہیں اپنے کفر پر، بہ یعنی بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فطبع علی قلوبہم، پس مہر لگائی گئی ہے ان کے دلوں پر، یعنی کفر کی وجہ سے مہر لگائی گئی اس لیے کہ وہ معاندین ہیں. فہم لا یفقہون حقیقت الایمان، ایمان کا حقیقت کو نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں بس آمنا کافی ہوگا، حالانکہ آمنا کافی نہیں ہے جب تک دل کی یقین کی گہرائی نہ ہو. لا یفقہون آیا کیونکہ ایمان کی حقیقت معلوم کرنا مشکل ہے، بلکہ ہر ایک آدمی کہتے ہیں میں مومن ہوں، منکرین حدیث بھی کہتے ہیں ہم مومن ہیں. لا یفقہون الایمان وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں گے منافقین کو، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو آپ کو ان کے جسم خوش کریں گے. تُعْجِبُكَ تعجب میں ڈالیں گے، خشک، آپ ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ بڑے لوگ ہیں.
ان کے جسم کے جمال کی وجہ سے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب بولتے ہیں تو آپ ان کی بات کو سنیں گے اس کی فصاحت کی وجہ سے، اور احادیث بیان کریں گے اور کیا کیا بیان کریں گے. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا تھا کہ منافقین کو بِأَعْيَانِهَا نہیں جانتے تھے الا قلیل. حضرت حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے. وہ 14 منافق تھے جو غزوہ تبوک سے واپسی پر ان کو بتائے تھے کہ یہ ہے. باقی تمام منافقین اور ان کے نام اور ان کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا. لا تعلمهم نحن نعلمهم سورہ توبہ کی آیت میں ہے. ہاں آپ ان کو جانتے ہیں بسی ان کی علامات کی وجہ سے، جیسی دوسری جگہ آتا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. جب ٹیڑھی پیڑھی بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں، تو اگر ٹیڑھی پیڑھی بات ہی نہ کرے تو پھر کیسے جانیں گے؟ تو یہ جو کہتے ہیں حضرت حذیفہ کے پاس تمام منافقین کا علم تھا، اس تمام کا نہیں تھا، بلکہ وہ جو غزوہ تبوک سے واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے تھے ان کا علم تھا اور وہ بتایا تھا. تو حضرت عمر ان کو بلاتے تھے کہ میں ان آدمی کا نماز جنازہ پڑھاتا ہوں، کیا یہ تو ان لوگوں میں نہیں ہے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، یعنی وہ غزوہ تبوک والی بات. بہرحال یہ تو ضمناً بات آ گئی. کأنہم خشب مسندہ، اور یہ ایسے ہیں جیسے کہ یہ لوگ من عظم اجسامہم جسم کے بڑے ہونے کی وجہ سے ایسے ہیں. خشب مسندہ، خشب مسندہ کے ایک معنی یہ ہے کہ جیسے دیوار کے ساتھ خشب مسندۃ الی الجدار، جیسے لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ لگائی گئی ہیں، یعنی جو لکڑی بیکار ہو اور صرف جلانے کے لیے ہے تو اس کو لوگ سنبھال کر کے نہیں رکھتے، اس کو باہر چولہے کے پاس دیواروں کے ساتھ کھڑی کرتے ہیں اور پھر جلاتے ہیں. وہ کسی کام کے نہیں ہوتے سوائے جلانے کے. تو کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں. اب آپ اس کا تصور تو نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آپ نے جلانے کی لکڑیاں اور دیواروں کے ساتھ ان کا کھڑا کرنا دیکھا ہی نہیں ہے. جس نے دیکھا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ کو، اور وہ لکڑیاں کھوکھلی ہوتی ہیں، اندر سے خالی ہوتی ہیں، کسی کام کی نہیں ہوتی، ان کو لوگ جلاتے ہیں. دوسرا معنی یہ ہے کأنہم خشب مسندہ، یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو قریب نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ کأنہم خشب مسندہ، جیسے لکڑیوں کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تکیہ کراتے ہیں، یہ بھی دیوار کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، جو دلالت کرتا ہے اس پر کہ یہ زیادہ دلچسپی اور رغبت نہیں رکھتے. اس لیے تبلیغ والے ان سے کہتے قریب ہو جاؤ قریب ہو جاؤ، اور وہ وہی دور بیٹھے رہتے ہیں، اپنے پاؤں پھیلاتے ہیں. یہ دو معنی ہو گئے. اور تیسرے معنی یہ ہے کأنہم خشب مسندہ، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسی دیوار کے اندر زینت کے لیے لکڑی لگا دے. یہاں پر لکڑی لگاتے ہیں زینت اور خوبصورتی کے لیے، اور وہ زینت کے علاوہ کسی کام کی نہیں ہوتی، اس کے اندر حک بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کپڑے لٹکا دے. تو ان کی مثال ایسی ہے جیسی دیوار کی اوپر زینت کے لیے لکڑیوں کو سجائیں اور کسی کام کے نہ ہو. یہ بھی ایسے ہیں. 3. چوتھا مطلب یہ ہے کہ مسندن سند سے ہے، تو یہ پھر بعد میں یہ اس کے اندر دیکھ لئیے جو آپ کے پاس ڈکشنری پڑی ہے. سند کہتے ہیں شال کو. کس کو کہتے ہیں؟ شال. آپ کہتے ہیں شال اور ہم کہتے ہیں شال. شال کو کہتے ہیں، لیکن اس شال کو کہتے ہیں خشب مسندہ. ان کی مثال ایسی ہے، خشبن جیسے لکڑیاں ہو، مسندتن جن کے اوپر جن کو شال پہنایا جائے. لوگ کہتے ہیں وہ بہترین لڑکی نظر آتی ہے جب میری طرح آدمی دیکھتا ہے، اور جب قریب جائے تو وہ ماڈل وہاں سجایا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوتا ہے اور اندر نہ روح ہے نہ کچھ ہے. تو کأنہم خشب مسندہ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے لکڑیاں ہیں، مسندتن جس کو شال پہنائے گئے ہوں. پہلے زمانے میں لکڑی کو شال پہناتے تھے کپڑے بیچنے کے لیے، اور آج کل
اس کی جگہ پر لکڑیاں نہیں ہوتی ہے بلکہ پلاسٹک کے مجسمے بنائے ہیں، اور ان کو تو یہ پلاسٹک کے بت ہے جو مزین ہو. ممالۃ الی الجدر، جن کو لگایا گیا ہو الی الجداری، جدار کے ساتھ. جدار اس کے پاس وہ لکڑی ہوتی ہے جو بیکار ہو. یحسبون کل صیحۃ علیہم، تو یہ بھی اوپر سے بہت خوبصورت ہے اور اندر سے بے روح، ان کے اندر ایمان کی روح نہیں ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ گمان کرتے ہیں کل صیحۃ، ہر ہیبتناک اور خوفناک آواز کو، علیہم ان کے خلاف، ان کے اوپر. یعنی جب بھی کوئی جہاد کے لیے اعلان ہوتا ہے تو وہ کہتے کہ ہمارے خلاف نہ ہو، اور جب بھی کوئی آیات قرآنیہ زجر کی نازل ہوتی ہیں تو ان کو اپنے اوپر سمجھتے ہیں. تو صاحو کنداء فی العسکر، جیسے لشکر میں اعلان کیا جائے جمع ہو جاؤ، یہ کہتے کہ ایسا نہ ہو کہ جمع اس لیے کرتے کہ ہمیں سزا مل رہی ہو، یا کہا جائے جمع ہو جاؤ تاکہ جہاد کی لے جائے، تو یہ کہیں گے کہیں ہمارے اوپر نہ ہو کہ ہمارے خلاف جہاد نہ ہو. وَإِنشَادِ ضَالَّةٍ، اور یا کوئی گمشدہ چیز کا اعلان ہوتا ہو تو وہ کہتے سن لو اعلان ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا اعلان ہے ہمارے خلاف. علیہم لما فی قلوبہم من الرعب، کیونکہ ان کے دلوں میں رعب ہے. ان ینزل فیہم ما یبیح دماءہم، کہ ان کے بارے میں وہ آیت نازل ہو جائے یبیح دماءہم، جو ان کے خون کو مباح کرے. ہم العدو، یہی حقیقت میں پکے دشمن ہے. فاحذرہم، آپ ان سے ڈریے، ان سے بچیے، ڈرنا بچنا. فإنہم یفشون سرک للکفار، کیونکہ یہ آپ کے راز کو پہنچائیں گے، افشا کریں گے کفار تک. قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے. قاتلہم اللہ لعنہم اللہ، یا خبر ہے یا دعا ہے، بد دعا ہے. اگر خبر ہو تو اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ یہ ملعون ہے، اور اگر بد دعا ہو تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ملعون کر دے. اہلکہم لعنہم. انا یؤفکون، کس طرف پھرتے ہیں. کیف یصرفون عن الایمان، کس طرف پھیر دیے جاتے ہیں ایمان سے. بعد قیام البرہان، بعد قیام البرہان، دلیل کے قائم ہونے کے بعد. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے کہا گیا کہ تم نے تو یہ کہا تھا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، اس لیے تم استغفار کرو اور توبہ کرو. اور اذهب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستغفرک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے استغفار کریں گے. تو اس نے کہا تم تو مجھے تنگ کر رہے ہو، تم نے کہا ایمان لاؤ تو میں نے ایمان لایا، تم نے کہا صلاۃ پڑھو، تم نے کہا زکوٰۃ دو تو میں نے زکوٰۃ دی. تو جو تم کہتے تو میں نے کیا. فلم یبق الا ان اسجد لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہی رہ گیا کہ میں سجدہ کروں. تو استغفار کے لیے نہیں آیا، بدبخت. معلوم النفاق تھا وہ. لووا رؤوسہم، تو وہ اپنے سروں کو موڑتے ہیں، سر کو موڑتے ہیں حق سے. رؤوسہم ورأیتہم، آپ ان کو دیکھتے ہیں، یصدون، اعراض کرتے ہیں. وہم مستکبرون، اور ایسے حال میں کہ وہ تکبر کرتے ہیں. یہ تعالو کا لفظ تعظیم کے لیے ہے. تعالو، اونچی جگہ پر آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بہت اونچی ہے، اس میں آ جاؤ. تو یہ تعال کا لفظ ایسا ہے جیسے تشریف لائیے، مشرف جگہ پر آ جائیے. تو یہ تعالو کا مطلب اونچی اور معزز جگہ پر آ جائیے، آپ کی جگہ معزز ہے.
سواء علیہم استغفرت لہم، ان پر برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے. ان کے لیے استغفار وہ ہے بالکل بیکار، کیونکہ یہ ہے منافقین اور قسم من اقسام الکفار. سواء علیہم خبر مقدم، استغفرت لہم یہ مبتدا ہے، یعنی سواء علیہم استغفارک لہم وعدم استغفارک، تو یہ فعل ہے لیکن یہ فعل اسم کے معنی میں ہے. استغنی بحمزۃ الاستفہام حمزۃ الوصل، کافی سمجھا گیا حمزہ استفہام حمزہ وصل کی طرف سے، حمزہ وصل کو حذف کیا. استغفرت لہم، استغفرت میں اے حذف ہوا جو حمزہ وصل ہے. حمزہ وصل ویسے بھی درمیان میں وہ گرنے کا عادی ہے، اس لیے اکثر اس کو گراتے ہیں. ہم لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کبھی بھی مغفرت نہیں کریں گے جب وہ منافقین نفاق پر ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، دیکھو پھر فاسق کا لفظ آیا، اور فاسق کا لفظ بدترین کافر کے لیے آ گیا، یہ تو منافقین کے لیے ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ سب اس کے دلائل ہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ قوم فاسقین کو ہدایت نہیں دیتے. فاسقین الخارجین عن طاعت اللہ تعالی هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. یہ کیوں ان کی مغفرت نہیں ہوگی؟ یہ علت ہے عدم غفران کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں یقولون جو کہتے ہیں لاصحابہم اپنے دوستوں سے جو انصار ہیں، انصار سے کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، خرچ مت کرو ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس ہے. صحابہ کرام پر خرچہ مت کرو، ان کا خرچہ بند کر دو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کوئی کہے رسول اللہ کیسے کہا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے منافق. علی من عند رسول اللہ ظاہراً، جو بظاہر اللہ تعالیٰ کی رسول ہے. اور دوسرا یہ ہے علی من عند رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی انہوں نے تو کہا لا تنفقوا علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تنفقوا علیہم کا مطلب علی من عند رسول اللہ. تو ھذا حکایت من اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو علیہم کے لفظ سے نقل نہیں کیا، بلکہ مقصود علی من عند رسول اللہ. من المہاجرین، مہاجرین میں سے. تو یہ ایک جھگڑا ہوا تھا جہجاہ کے درمیان اور ایک انصاری کے درمیان. تو حضرت عمر کا غلام تھا، انہوں نے پٹائی کی اس انصاری کی. تو انصار جمع ہو گئے یا للانصار، اور مہاجرین جمع ہو گئے یا للمہاجرین کی آواز کے ساتھ. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمائے دعوها فإنها منتنة، اس معاملے کو چھوڑ دو، یہ بدبودار، آپ پھر جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں. تو اس موقع پر منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا تھا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اور کہا ان کی مثال ایسی ہے جیسے سمن کلبک یأکلک، کتے کو موٹا کر دو آپ کو کھائے گا، ان کو ہم نے موٹا کر دیا تو اب یہ ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے کہا تم نے یہ کہا ہے اچھا، تو یہ بات کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، اذل، یہ بات زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے سنی.
حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی اور آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے جھوٹی قسمیں کھائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ زید بن ارقم کو جھوٹا سمجھتے کہ یہ آیات نازل ہوئیں، اور ان میں بتایا کہ حضرت زید صحیح کہتے ہیں اور لا یخرجن الاعز منها الاذل یہ منافق نے کہا ہے، اور منافق جھوٹا ہے کہ کہتا ہے میں نے نہیں کہا. اس سے معلوم ہوا کہ تجسس للخیر جائز ہے، ولا تجسسوا میں یہ داخل نہیں ہے. دیکھو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سنی اور سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. یہ ہے تجسس فی الخیر دین کے لیے. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خرچ مت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر حتی ينفضوا یہاں تک کہ بھاگ جائیں، یہاں تک کہ یتفرقوا عنہ بھاگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسباب رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بارش اللہ تبارک و تعالیٰ برساتے ہیں. بالرزق فهو الرازق مہاجرین وغیرہ کو بلکہ انصار کو مہاجرین کی وجہ سے وسعت آئی. ولكن المنافقین لا يفقهون لیکن منافقین ظاہری اسباب کو تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے، انصار کی زمین ہے، انصار کا ملک ہے، اور لا یفقہون اندر کی بیچ کی سینٹر کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں. دیکھو تفقہ فقہ کا لفظ آیا، اندر کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ الاسباب الباطنۃ عند اللہ تعالی رزق کے جو اسباب باطن ہے، بارش ہے، بارش کے نتیجے میں نباتات کا اگانا ہے، اور نباتات کو کثرت کے ساتھ اگانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یقولون کہتے ہیں کہ اگر ہم واپس ہوئے غزوہ بنی مصطلق سے مدینہ کی طرف لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ تو ضرور نکالے گا معزز ہم میں سے، معزز ہے کا ہم معزز ہیں، مدینہ والے ہیں. عَنَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اپنے نفسوں کا ارادہ کیا کہ ہم انفاق نہیں کریں گے ان پر، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے. منها الأذل اذل کو ذلیل ترین کو، عنوا به المؤمنین اس سے مراد مؤمنین ہے. وللہ العزت ولرسولہ اور اللہ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کے لیے عزت ہے. اگر کوئی کہے یہاں یہ آیا کہ عزت سب کے لیے ہے، اور دوسری جگہ آیا ہے فللہ العزت فإن العزت للہ جمیعا، دونوں میں منافات نہیں ہے. فإن العزت للہ جمیعا کا مطلب عزت کا دینا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہاں فإن للہ العزت موصوف عزت کے ساتھ اللہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، مؤمنین بھی ہے. یہاں موصوف مراد ہے، وہاں عزت کا دینا مراد ہے. ولكن المنافقین لا يعلمون لیکن منافقین یہ کھلی ہوئی بات بھی نہیں جانتے کہ عزت کس کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے یا منافقین کے پاس. دیکھو یہاں لا يعلمون آیا اس لیے کہ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ عزت کس کے پاس ہے، غالب کون ہے.
اجتماعی جس نے my garbage, you make it look like it's mine.